آئے روتے روتے آئے اور پھر روتے روتے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس عورت کو اپنے پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ بچہ زندہ ہو گیا، بچہ گود میں مسکرانے لگا، بچہ اپنی اماں کے چہرے کو دیکھ کے مسکرانے لگا۔ کسی نے جا کے ان کے نانا جان کو بتا دیا، نانا جان نے سوچا کہ اتنے کم عمر میں ولایت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا، کرامت کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ غوث اعظم نے غلط کر دیا، ڈنڈا اٹھایا اور دوڑانے لگے۔ غوث اعظم نانا جان کے ڈنڈے کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، نانا جان دوڑا رہے ہیں، غوث اعظم بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے تھوڑی دور پہ قبرستان آئی، غوث اعظم قبرستان سے بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا نانا جان ڈنڈا لے کے دوڑا رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا ہے قبر کے مردے کیا دیکھتا ہے، میرے نانا جان ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں، چل اور بھاگ میرے ساتھ۔ اللہ کی قسم قبر کے تمام مردے اٹھ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جواب دیجیے، جواب دیجیے، آپ لوگ ساتھ ہو گئے۔ چلیے چلیے، اتنا جلدی ڈسچارج نہیں ہونا ہے، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، آخری لہو تلک ہمارا اچھلتا رہتا ہے۔ ایک نفس بھی ہمارا جب زندہ رہے گا تو وہ بھی حرکت کرتا رہے گا، سانس نہیں ہوگا۔ ہم غوث کو ماننے والے، خواجہ کو ماننے والے ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی ہم ان کا ذکر سناتے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، حاجی صاحب نے ہے نا، ہاں اس ٹائم کوئی بولے تھے تو میں نے سنا تھا، ساتھ دے دیے حضرات۔ تو آپ ڈسچارج نہیں ہوں گے، بس خاص باتیں کرتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہیں کہ جن کے صدقے میں تمام اولیاء کو مکمل ولایت ملی، جن کے صدقے میں نہیں، جن کے قدموں کے صدقے میں۔ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، واہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج بھی ہم مدد کو پکاریں تو ہمیں مدد ملتی ہے، اور اس ٹائم پہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدد ملتی تھی۔ لیکن ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو پڑھنا ہوگا، ان کی دی ہوئی سبق کو پڑھنا ہوگا۔ یوں ہی نہیں ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کیا کرتے تھے نا، آپ نے سنا ہوگا 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، اور بڑے بڑے عالم لوگ، ہم کو بتایا تھا نا پہلے حضرت نے، قلم کاپی لے کے بیٹھتے تھے کہ جو بولیں گے اسے لکھوں گا، اور 70,000 لوگ رہا کرتے تھے۔ ابھی تو اتنے سارے لوگ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ مائک ہٹا دوں تو میں چلا کے بھی بولوں گا تو سب لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن 70,000 لوگ جب غوث کی بارگاہ میں تقریر سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو اس ٹائم سے کوئی مائک نہیں ہوا کرتا، اور جب خطاب کیا کرتے تھے تو جس طرح سے پاس والے سنتے تھے اسی طرح سے سب سے اخیر والے بھی سنا کرتے تھے، یعنی قدم قدم پہ ان کی کرامت ہے۔ اور جب ان کی تقریر ختم ہو جایا کرتی تھی نا، لوگوں کے اندر بے چینی یعنی ڈر ہونے لگتا تھا، یار اور تھوڑی ہو ختم نہ کر دیں، آج کا معاملہ یار مولانا کیا بول رہے ہیں، جلدی ختم کرے بھائی، سلام پڑھا لے۔ یہی فرق ہے۔ وہ حوصلہ اگر ہوتا کہ مولانا تھوڑا اور بتا دیں، اس سے قیمتی ٹائم کون ہوگا، کچھ خاص باتیں سیکھا جائے، سنا جائے، اس سے بڑھ کر قیمتی ٹائم کون ہوگا، اس سے بڑھ کر قیمتی ٹائم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس میں بے صبر نہیں بننا چاہیے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی زندگی تو گزرنی ہے، کام دھندے تو ہونے ہی ہے، سب کچھ تو ہونے ہی ہے، لیکن جلسے میں تھوڑا اور بیٹھ لیا جائے، تھوڑا اور سن لیا جائے۔ جلسے کی کامیابی تب ہوتی ہے جب جلسے سے انسان سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں، سن کے اسے سمجھے۔ آپ نعت سنیں گے کیا سمجھیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے نعت کا چہل پہل سننا ضروری ہے بھائی، صحابی رسول سنت نعت پڑھنا، میں نے کہا انکار کیا نعت نہیں سننا ہے، سننا ہے بھائی، سننا ہے، لیکن
جو زیادہ ضروری ہے اسے سننا ہے. اگر آپ تمام مسئلہ جانتے ہیں، جتنے مسئلے ہوتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں، اگر آپ تمام مسئلے جانتے رہتے تو میں کہتا آپ کو تقریر سننے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ خالی نہ، میں خود کہہ دیتا اور سب لوگ قریب کہہ دیتے کہ تقریر مت سنیے نا، آپ سب کچھ جانتے ہی، اب نعت سنیے اور مچلیے نبی کے عشق میں. لیکن آپ تو کچھ جان نہیں رہے، ہم تو کچھ جان نہیں رہے. علماء سے جب سنیں گے نہیں تو پھر جانیں گے کیسے؟ بس ایک خالی ہانی کی طرح نعت سن کے چہل پہل مچا دیتے ہیں لوگ، ہڑکم مچا دیتے ہیں. 10 منٹ کے بعد آپ اس سے پوچھ لیجیے، جتنے لوگ جلسے میں سے نعت سن کے گئے ہیں نا، اگر آپ کو ٹائم ملے گا تو کل ان میں سے کوئی آدمی اگر آپ کی نظر میں ہوں گے تو ان سے پوچھ لیجیے گا کہ رات جلسے میں آپ نے کچھ خاص پوائنٹ کی بات کون سی پکڑی، یعنی کتنی باتیں آپ نے پوائنٹ کی پکڑی جو آپ کے دل پہ لگی اور آپ نے سوچا کہ اس پہ عمل کیا جائے گا. 0 باتیں سناتا ہوں. کہیں گے بھائی ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بس اس ٹائم پہ جو مزہ آ گیا جلسے